نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضیع حق جارہ فلیس منا، جو شخص اپنے پڑوسی کا حق مارے، حق تلف کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہر انسان کے لیے اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ پڑوسی تو یقیناً کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی پڑوسی ہوتا ہے، کیونکہ ہم کہیں جنگلوں میں تو رہتے نہیں، یا کہیں ریگستان میں اکیلا مکان بنا کے تو رہتے نہیں۔ دائیں نہیں تو بائیں ہوگا، دائیں بائیں نہیں تو آگے پیچھے کوئی نہ کوئی ہوگا، کوئی تو ہے جو ہمارے آزو بازو میں رہتے ہیں، اگل بگل میں رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اپنے پڑوسی کا حق تلف کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہی خود ارشاد فرمایا ہے کہ پڑوسی کے 11 حقوق ہیں۔ کتنے؟ 11۔ ان 11 میں سے ایک بھی حق ہم نے مارا تو یقیناً ہم نے پڑوسی کا حق تلف کیا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے جو ایسا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پڑوس کے گھروں میں سے دائیں بائیں اور آگے پیچھے 40 گھروں کے لوگوں پر اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے، اور عید کے موقع پر ان تمام کو قربانی کا گوشت دینا اور ان کو نئے کپڑے بھیجنا، اور ہر عید پر 100 غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ ہر عید پر آپ کا یہ معمول تھا، ان کو نئے کپڑے بھی دیتے تھے، ان کے لیے گوشت بھی بیچتے تھے، اور 100 غلام آزاد کرتے تھے۔ یہ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول صرف ایک پڑوسی کی بات نہیں، فرماتے دائیں 40 پڑوسی، بائیں کے 40 پڑوسی، آگے کے 40 اور پیچھے کے 40، اس طرح 160 مکان جو تھے، ان تمام 160 مکانوں کے اندر کپڑا پہنچانا اور وہاں گوشت پہنچانا یہ ان کا معمول تھا۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام پڑوسیوں کے ساتھ کتنے کھلے انداز سے ملاقات کرتے اور کیسے ان کے حقوق ادا کرتے، اور کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے نظر آتے تھے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور آج اس بات کی بہت اشد ضرورت ہے کہ بندہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرے۔ ہم جس گلی میں رہتے ہیں تو صرف پڑوس والا ہی ہمارا یہ نہیں کہ اس کا حق ادا کرنا ہے، ہمیں سب کا حق ادا کرنا ہے اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اب پڑوسیوں کے تعلق سے جو میں نے آپ کو کہا کہ 11 حق ہے، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کے 11 حق ہیں۔ پہلا حق یہ کہ جب اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہو تو تم اس کی مدد کرو۔ دوسرا حق پڑوسی کا یہ ہے کہ اگر وہ معمولی سا قرض تم سے مانگے تو تم اسے قرض دو، اسے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ابھی ہوتا ہے اکثر پڑوس میں ایسا ہوتا ہے، لائیے ابھی 50 روپے میں شام کو دے دیتا ہوں، لائیے 100 روپے میں شام کو دے دیتا ہوں۔ اور اکثر عورتوں میں یہ ہوتا رہتا ہے، شوہر گھر پہ رہتے نہیں ہیں، جب سبزی آتی ہے یا کوئی کپڑے والا آتا ہے تو اکثر عورتیں پڑوس کی عورتوں سے پیسہ مانگتی ہے، لائیے ابھی 50 روپیہ دیجئے میں شام کو آپ کو دے دوں گی۔ تو فرمایا کہ اگر وہ معمولی سا قرض مانگے تو پڑوسی کا حق ہے اسے قرض عطا کرے، اسے دیں۔ اور فرمایا اگر وہ غریب ہو تو اس کا خیال رکھیں، یعنی وہ غریب ہے، اس کے کھانے پینے اور کپڑے وغیرہ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ اس کا بھی خیال کریں، روزانہ اپنے گھر میں 2-3 روٹیاں زیادہ پکا دیں اور تھوڑا سا سالن زیادہ بنا دیں تاکہ اس کے گھر کے اندر بھی تھوڑا سا سالن وغیرہ پہنچا دیا جا سکے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا چوتھا حق یہ ہے کہ وہ بیمار ہو تو مزاج پرسی کرے، بلکہ ضرورت ہو تو تیمارداری بھی کرے، اس کی خبر لیا کرے، اور اگر ضرورت ہے تو اس کی دوائی وغیرہ کا بھی انتظام کر دیں۔ 5واں حق یہ ہے کہ وہ مر جائیں تو جنازے کے ساتھ شریک ہو، مسلمان ہے، مر جائیں تو اس کے جنازے میں شریک ہونا ہے، یہ بھی پڑوسی کا حق ہے۔
چھٹا اس کا حق یہ ہے کہ اس کی خوشی میں خوشی کے ساتھ شرکت کرے. یعنی وہ پڑوسی ہے اور اس کے یہاں کوئی خوشی کا موقع ہے تو شریک تو ہونا ہی ہونا ہے, جانا تو ہے ہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے خوشی کے ساتھ شرکت کرے. یعنی تمہیں بھی خوشی ہونی چاہیے, تمہارا دل بھی اس بات سے خوش ہو جائیں کہ نہیں میرے پڑوسی کے گھر خوشی ہے, اس کے گھر کوئی اچھا کام ہے تو اس کی خوشی میں خوشی کے ساتھ شرکت کریں, تو یہ بھی پڑوسی کا حق ہے. اور آقا فرماتے ہیں ساتواں حق اس کا یہ ہے کہ غم اور مصیبت میں ہمدردی کے ساتھ شرکت کرے. اسے کوئی حادثہ ہو گیا, کسی کا انتقال ہو گیا, کوئی غم اور کوئی پریشانی کا معاملہ ہے, تو آقا فرماتے ہمدردی کے ساتھ جائیں, ہم درد بن کے جائیں. آپ بھی غم زدہ ہو کر کے اس کے ساتھ شریک ہو اس کے غم کے اندر. اب یہ نہیں کہ پڑوس کا تھا تو چلو منہ دکھانے جانا پڑے گا. آج اکثر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, پڑوس میں تو منہ تو دکھانا پڑے گا ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ پڑوسی چلا گیا. تو اس نیت سے نہیں کہ منہ دکھانے کے لیے جانا ہے. اللہ کے نبی فرماتے خوشی آئے تو خوشی کے اندر خوش ہو کے شرکت کرے, اور غم آئے تو ہم درد بن کے جائیں اور اس کے غم کے اندر شریک ہونے کی کوشش کریں. نمبر 8, خاص سننا اس بات کو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اپنا مکان اتنا اونچا نہ بنا دے کہ اس کے گھر کے اندر ہوا نہ آ سکے. یہ پڑوسی کا حق ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور فرمایا کہ اگر گھر اونچا کرنا چاہتے ہوں تو سب سے پہلے پڑوس میں جا کے اس کی اجازت لو کہ میں گھر بڑا کرنا چاہتا ہوں, میں اونچا کرنا چاہتا ہوں, تمہارے گھر میں شاید تھوڑی ہوا یا روشنی کم آئے گی, تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ اگر وہ اجازت دے تو اپنا گھر بڑا کر دے, پھر اپنی دیوار کو اوپر کر لے. یہ پڑوسی کا حق ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ اس طرح مکان بھی نہ بنائیں کہ اس کے گھر میں ہوا نہ آئے, اس کے گھر میں اجالا رک جائے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 9واں حق بیان فرمایا کہ پڑوسی کا حق یہ ہے کہ گھر میں پھل فروٹ آئے تو اسے ہدیتاً بیچ دیا کرے. آپ کوئی بھی فروٹ وغیرہ خرید کر لائیں تو کچھ نہ کچھ آپ پڑوس میں دے دیا کریں. اور آپ کہیں کہ ہم ہی مصیبت سے تھوڑا سا لے کے آئیں, جیب میں ہمارے ہی پیسے کم ہیں, ہم کیا کریں؟ تو اس کا حل یہ فرمایا کہ اگر آپ بیچ نہ سکو, آپ کے پاس اتنا کم ہے کہ آپ دے نہیں سکتے, تو فرمایا لے کر آؤ تو پتہ نہ چلے, پڑوسی کو پتہ نہ چلے. اور ایسے فروٹ ہیں کہ جس کے چھلکے ہوتے ہیں تو وہ چھلکے باہر لے کے نہ جائیں یا باہر مت ڈالیں, ورنہ اس کے چھلکے پڑوسی کے بچے دیکھیں گے تو وہ بچے ضد کریں گے کہ پڑوسی کے گھر یہ فروٹ کھایا گیا مجھے بھی چاہیے, تو بچے ضد کریں گے اور پھر انہیں ان کو دینا پڑے گا. تو فرمایا گیا کہ ہو سکے تو خفیہ رکھیں اور پڑوسی پر ظاہر نہ کریں, حتیٰ کہ ان کے بچوں کے سامنے بھی اپنے بچوں کو کھاتا ہوا نہ بھیجیں. آپ کے بچوں کو بھی یہ کہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے کھا لیں, کھاتے ہوئے باہر نہ نکلیں, ورنہ آپ کو دیکھ کر پڑوسی کا بچہ روئے گا. تو یہ حق بیان فرمایا ہے, اور یہ حق تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. کتنی محبت رکھی ہے اسلام کے اندر, کتنا پیار رکھا ہے اسلام کے اندر, کتنی الفت ہے اسلام کے اندر. بندہ اسی کو سمجھ جائے تو اس کی زندگی سنور جائے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پڑوسی کا 10واں حق یہ ہے کہ اپنے گھر کے دھوئیں سے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. چولہا جلائے نا, اب تو چولہے نکل گئے ہیں, لیکن پہلے اس طرح چولہے جلتے رہتے تھے. پڑوسی والا چولہا جلائے تو اس کے سارے دھوئیں گم کے گھر میں آتے تھے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کے دھوئیں سے اس کو بھی پریشانی نہ ہو, اس طریقے سے اپنے چولہے کا انتظام کرے اور اس طریقے سے چولہا جلائے. اب یہ نہیں کہ گھر آپ کا یہاں ہے اور اپنا چولہا کسی کے گھر کے سامنے جا کے جلا رہے ہو, یہ اجازت نہیں ہے. آپ پہلے اسے اجازت طلب کرو, آپ اس سے پوچھ لو, پھر آپ یہ کام کریں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, گھر اپنا یہاں ہے, اپنے گھر کا کوڑا اور کرکٹ, سارا کچرا جتنا بھی ہے ہم سب اس کے گھر کے سامنے جا کے ڈالیں گے. آپ کے گھر روٹیاں بچی ہیں, چاول بچ گئے رات کے, اب آپ نے جانوروں کے کھانے کے لیے اس کو جو بچایا ہے اب وہ ڈالنا ہے, کہاں ڈالیں گے؟ تو کہا کہ اپنے گھر کے اندر پاس ڈالیں گے تو اچھا نہیں دکھے گا,
لائیے ہم سامنے والے گھر کے پاس جا کے ڈال دیتے. تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اپنے گھر کے دھوئیں سے بھی اس کو تکلیف نہ پہنچے, اس کو پریشانی نہ ہو. اس اعتبار سے ان کا خیال رکھا جائے. اور یہ تعلیم کوئی اور نہیں دے رہا, یہ ہمارے نبی تعلیم عطا فرما رہے ہیں, یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کا 11واں حق یہ ہے کہ اپنے گھر کی چھت پر, اپنے گھر کی چھت پر ایسے نہ چڑھیں کہ اس کی بے پردگی ہو. گھر اپنا ہی ہے لیکن ہم اپنے گھر کی چھت پہ چڑھیں تو اپنے گھر کی چھت پہ چڑھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے پڑوسی کی عورتوں کا بے پردگی کے عالم میں ہمیں اس کو دیکھنا پڑے, وہ کام کاج میں مشغول ہو اور اس اعتبار سے بے پردگی ہو, اس کے گھر کے سارے معاملات ہمیں دکھائی دیتے ہو. فرمایا گیا ایسے عالم میں اپنے گھر کی چھت پر بھی چڑھنے کی اجازت نہیں ہے, اپنے گھر کی چھت پر بھی چڑھنے کی اجازت نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پھر میرے آقا فرماتے قسم اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, پڑوسی کے حقوق وہی ادا کر سکتا ہے جس پر اللہ رحم فرماتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس پر اللہ رحم فرمائے وہی پڑوسی کا حق ادا کر سکتا ہے, ورنہ کیا کوئی پڑوسی کا حق ادا کرے. یہ 11 حقوق اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ ہم سایہ ماں جایا, ہم سایہ ماں جایا برابر ہو جائیں. کیسے ہونے چاہیے؟ برابر ہونے چاہیے. اب یہ ماں جایا کیا ہے؟ تو ماں جایا کا مطلب ہوتا ہے اپنا سگا بھائی, اپنا سگا بھائی, ماں کا بیٹا یعنی سگا بھائی. فرمایا یہ مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمہ فرماتے ہیں ہم سایہ اور سگا بھائی دونوں برابر ہونے چاہیے. اتنا حق ہمارے اسلام کے اندر پڑوسی کا رکھا گیا ہے. جتنی محبت سگے بھائی سے کرتے ہو اتنی محبت پڑوسی سے کرو, جتنا خیال سگے بھائی کا کرتے ہو اتنا خیال اپنے پڑوسی کا کرو. یہ اسلام کے اندر تاکید فرمائی گئی ہے. افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان یہ ساری باتیں بھول چکے ہیں. آج بڑی بڑی باتیں کریں گے. آپ قبرستان چلے جائیں, قبر جب کسی مردے کو دفن کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ 4-5 لوگ اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے. ہاں دیکھنا وہ مٹی ڈالتے وقت دونوں پیروں کے بیچ میں سے مت ڈالنا, تو کیا قیامت آ جائے گی؟ وہاں چلائیں گے نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا, یعنی کوئی بہت بڑا گناہ کر رہا ہے, یہ بہت بڑا جرم کر رہا ہے. یہ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, جس چیز کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی آج ہماری قوم اس پر اتنی زور دے کے اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے, اور جس کی حقیقت ہے, جس سے روکا گیا ہے, جس سے منع کیا گیا ہے, آج یہ قوم بالکل بھی اس کے اوپر توجہ نہیں کرتی, بالکل بھی توجہ نہیں. ایک دن میں یہاں سے مسجد سے نکل کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو بیچ راستے میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا, اتنا سا کاغذ کا, اس کے اوپر شاید الف یا با لکھا ہوا تھا. تو کسی نے اٹھایا اور اس کو اپنے پاس رکھا اور پھر میرا انتظار کر رہا ہے بندہ کہ مولانا صاحب آئیں گے تو میں ان کو دکھاؤں گا کہ مولانا آپ تھوڑا تاکید کر دینا اپنے بچوں کو کہ جب یہ کتاب وغیرہ یہ لے کر جائیں تو تھوڑا سنبھال کے جائیں, یہ ٹکڑا یہاں گر گیا تھا. اب یہ ہوا میں بھی کہیں سے اڑ کے آیا ہو, اب بچے چھوٹے ہیں شاید اس کے بیگ سے گر گیا ہو, لیکن اتنی تاکید. ہاں صحیح ہے, چلو ادب کرنا چاہیے, لحاظ کرنا چاہیے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو ہم جب اتنے کاغذ کے اوپر صرف الف لکھا ہے, ہم اس کا ادب اور اس کا احترام اتنا بجانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا خیال کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ داڑھی کے جو بال لوگ نکال کے گٹروں میں ڈالتے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی سنت مبارکہ ہے, اور صرف نبی کی نہیں سارے نبیوں کی سنتیں ہیں. اور یہ جو نکال کے گٹروں میں ڈالی جا رہی ہے, بتاؤ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہ یہ بے ادبی نہیں ہو رہی تو کیا ہو رہی ہے, یہ بے حرمتی نہیں ہو رہی تو کیا ہو رہی ہے. اور اگر اس کے اوپر آپ کی توجہ نہیں جاتی تو پھر ایسا کیوں ہے؟ کیا مسلمان نہیں ہے؟ اور مسلمان کو حضور کی سنت کا خیال نہیں کرنا چاہیے, اس کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے؟ تو جو حقیقت ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے, لیکن جو حقیقت ہے ہی نہیں اس کی طرف ہماری بہت اچھی توجہ رہتی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو یہ فرمایا گیا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا
ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیوں کر معلوم ہو کہ میں نے اچھا کام کیا ہے یا برا کام کیا ہے؟ یعنی میں جو کام کر رہا ہوں وہ کیسے پتا چلے کہ یہ میرا کام اچھا ہے یا برا ہے؟ تو میرا آقا نے ارشاد فرمایا جب تم پڑوسیوں کو کہتے ہوئے سنو کہ اس نے اچھا کیا ہے تو سمجھ لو تم نے اچھا کیا ہے، اور پڑوسیوں کو تم یہ کہتے ہوئے سنو کہ اس نے غلط کیا ہے تو تم نے غلط کیا ہے۔ اس لیے کہ جس کا پڑوسی اس کے اچھے ہونے کی گواہی دیتا ہے وہ بندہ حقیقت میں اچھا ہوتا ہے، اور جس کا پڑوسی اس کے اچھے ہونے کی گواہی نہیں دیتا بلکہ یوں کہتا ہے کہ یہ برا بندہ ہے، فرمایا گیا وہ حقیقت میں برا ہے۔ اس لیے کہ آپ لوگوں کے سامنے اچھے بنو، لوگوں کے سامنے آپ اگرچہ اپنا نام بیان کرو اور آپ کی بڑی عزتیں ہو باہر جا کر، لیکن یہ کوئی کمال نہیں۔ عزت وہ ہوتی ہے جو تمہاری محلے میں مانی جاتی ہے، تمہاری سوسائٹی میں مانی جاتی ہے، تمہارے پڑوس میں مانی جاتی ہے۔ جس کا پڑوسی اس سے راضی ہو گیا ایسے بندے کو جنت نصیب ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو لوگوں کو منوانے سے زیادہ اپنے پڑوسی کو منوانے کی کوشش کرو، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ ہے پڑوسی کا حق جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے پڑوسی کا حق تلف کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو منع فرما دیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو پڑوسی کا حق مارتا ہے۔ ہاں، اللہ کا نبی کا بننا چاہتے ہو، نبی کے فرامین پہ چلنا چاہتے ہو تو پھر پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اب دیکھیں دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترکت تزویج مخافت عیلتی فلیس منا۔ آقا فرماتے جس نے غریبی کے ڈر سے شادی نہیں کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی جس نے یہ سوچ رکھی کہ اگر ہم شادی کریں گے، نکاح کریں گے تو خرچ ہوگا، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی 3 لوگوں کا گزارا نہیں ہوتا، ابھی 4تھی لڑکی آئے گی تو کیسے گزارا ہوگا، پھر بچے ہو گئے تو پھر کیسے گزارا ہوگا۔ تو یہ سوچ جس نے بنائی اور غریبی کو سمجھ کر کے اور غریبی کا بہانہ بنا کر جس نے نکاح نہ کیا، اللہ کے نبی فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ایک آج دوسری سوچ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آج کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ بیٹے کی شادی کرنی ہے لیکن اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائیں تو پھر شادی کریں۔ کیا ہے؟ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائیں تو پھر شادی کرے۔ 2 تو آئے ابھی کو اور 2 اور نہیں آنے والے پیر اس کے، تو 4 پیروں پہ کھڑا ہوگا اب وہ۔ کہنے کا مطلب یہ تھوڑا کماتا ہو جائے، پیسے والا ہو جائے تو پھر شادی کرے۔ یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ ابھی تو آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ جو 18 سال کی عمر رکھی تھی نا لڑکیوں کی، اب سرکار بڑھا کے 21 سال کرنے والی ہے۔ اب 21 سال سے پہلے آپ شادی نہیں کر سکتے اپنی بچی کی۔ یہ تو ان کے ذہنوں پر بھی فطور پڑا ہوا ہے، ادھر لوگوں کی عمریں کم ہو رہی ہے اور ادھر یہ 21 سال کر رہے ہیں۔ اب کب شادی کریں گے، کب بچے ہوں گے اور پھر کیا ہوگا؟ اب جہاں بچے پیدا ہونے کی عمر ہوگی وہاں تک وہ عورت بوڑھی ہو جائے گی، کیونکہ اب تو لوگوں کی زندگیاں کم ہو رہی ہیں نا۔ اب تھوڑی 70-80 سال تک لوگ جیتے ہیں، اب تو 50-55 کے بعد تو پھر ہماری ہڈیاں بالکل کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو یہ 18 کو بڑھا کے اور 21 کی جا رہی ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 18 سے کم کر کے 16 کر دی جائے، 16 کر دی جائے کہ 16 میں شادیاں کر دے۔ مصطفیٰ کریم کی دیوانوں، شریعت یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی اولاد بالغ ہو جائیں اب اس کا نکاح کر دیں، جیسے ہی بالغ ہو جائیں اب اس کا نکاح کر دیں۔ اور یہاں بلوغت جس کو ہم گورنمنٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں اب 21 سال کی جا رہی ہے، 18 سال کی جا رہی ہے، ورنہ لڑکا تو 12-14 سال میں بالغ ہو جاتا ہے اور لڑکیاں 10 سال میں بالغ ہو جاتی ہے، 11 سال میں بالغ ہو جاتی ہے۔ تو چلو 10, 11, 12 نہیں، کم سے کم 16, 17 کی عمر میں تو نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اب وہ نہیں سی 18 میں تو نکاح کرتے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آج کل کے لڑکے کتنے فارورڈ ہیں آپ جانتے ہیں؟ اب ان کی عمریں بڑھانی نہیں بلکہ کم کرنی چاہیے کہ کم عمر میں نکاح کیا جائے ان کا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نبی فرماتے جس نے غریبی کے ڈر سے نکاح نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے،
کیوں ایسا؟ تو اب دیکھیں یہ جن کی سوچ ہے نا کہ بیٹا کماتا ہو تو نکاح کریں گے، وہ بھی سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نکاح کرو، نکاح کرنے سے تمہارے رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے اور نکاح کی برکت سے اللہ بندے کو مالدار کر دیتا ہے۔ اب میں آپ کو سنا رہا ہوں، دیکھیں قرآن کی آیت ہے نا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والا کوئی بھی ایسا ہے ہی نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، چونٹی ہو یا ہاتھی ہو اللہ اس کو رزق دیتا ہے، انسان ہو یا جانور ہو رزق اللہ اس کو دیتا ہے۔ تو غریبی کے ڈر سے نکاح مت چھوڑو، ہو سکتا ہے آنے والی لڑکی اتنی قسمت والی ہو کہ تمہارے مقدر کو سنوارتی ہوئی نظر آئے اور تمہارے گھر کے حالات بدل جائیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور قرآن کریم کے اندر 18ویں پارے کے اندر یہ سورۃ النور کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے، اللہ فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے اور نکاح کرو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہو اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا، اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ انہیں غنی کر دے گا، یعنی مالدار کر دے گا اپنے فضل کے سبب سے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ تو قرآن میں تو اللہ یہ فرماتا ہے تم نکاح کر دو، اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد مالداری آتی ہے، نکاح کرنے کے بعد امیری آتی ہے، نکاح کرنے کے بعد گھر میں برکتیں آتی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ جو مسلمانوں نے سوچ بنا رکھی ہے نا کہ بیٹا اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا تو نکاح کریں گے، اس سوچ کو توڑ دو، بلکہ وقت آنے پر اپنی اولاد کا نکاح کر دو، وہ کماتا ہو یا نہ کماتا ہو، انشاءاللہ نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تنگ دستی کی شکایت لے کر حاضر ہوا۔ کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص، ایک انسان، ایک صحابی حضور کی بارگاہ کے اندر آئے غریبی کی شکایت لے کر، حضور دعا فرمائے میری غریبی دور ہو جائے۔ اب میرے پاس کوئی آئے کہ مولانا دعا کرے، کاروبار نہیں چلتا، غریبی ہے، مندی ہے اور مشکلات بہت ساری پریشانیاں ہیں، کوئی تعویذ بنا دیجئے، کچھ وظیفہ دے دیجئے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ اب یہ صحابی بھی حضور کی بارگاہ میں آئے، شکایت لے کر غریبی کی، تنگ دستی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نکاح کرو اللہ تمہیں مالدار کر دے گا، نکاح کرو اللہ تمہیں مالدار کر دے گا۔ غریب آیا تھا اس شکایت کو لے کر کہ کوئی غریبی کا حل نکل جائے، مالداری آ جائے اور میری غریبی دور ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے نکاح کر لو اللہ امیر کر دے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، نکاح مالدار کر دیتا ہے، نکاح ہمارے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکاح کا حکم دیا ہے، اس کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جو مالداری کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور پورا فرمائے گا۔ نکاح کرو اللہ مالداری دینے ہی والا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی مدد اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ 3 آدمی ایسے ہیں جس کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے۔ فرمایا نکاح کرنے والا بندہ، اس کی مدد کی ذمہ داری اللہ نے اپنے کرم پر لے رکھی ہے، تو نکاح کر، تیری مدد میں کرنے والا ہوں۔ اور فرمایا جو پاک دامنی کے ارادے سے نکاح کر رہا ہے، یعنی جو نکاح کر رہا ہے پاک دامنی کا ارادہ کر کے کہ میں گناہوں سے بچوں، اس نیت سے نکاح کر رہا ہے تو اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ اور دوسرا مکاتب غلام، جو مال دینے کا ارادہ رکھتا ہو، یہ تو اب رواج نہیں ہے، پہلے تھا جس کا غلام ہوتا تھا نا وہ کہتا اپنے مالک کو کہ میں تجھے اتنی رقم دوں گا تو تو مجھے آزاد کر دینا، تو وہ اس پہ راضی ہو جاتا، تو پھر وہ رقم کمانے کے لیے نکل پڑتا۔ تو اللہ فرماتے کہ میں اس کی مدد اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہوں
کہ میں اس کو پیسوں کا انتظام کروا دوں گا اور وہ غلامی کی زنجیر سے چھوٹ جائے گا. اور تیسری بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں, تیسرا وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس کی مدد کی ذمہ داری اللہ اپنے کرم پر لے لیتا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے. پھر ایک اور حدیث سن لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا ویؤاخی فینا وتزور, یعنی جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کریں, چھوٹوں پر رحم نہ کریں اور مسلمانوں کے ساتھ بھائی چارہ اور ملاقات نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بڑوں کی عزت تو کرنی ہے, چھوٹوں سے پیار کرنا ہے, یہ میں پچھلی جمعہ میں بیان کر دیا. اب جو آخری جز ہے, اللہ کے نبی فرماتے جو بھائی چارہ قائم نہ کرے آپس میں اور ایک دوسرے سے ملاقات نہ کرے, اللہ کے نبی فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جس گاؤں میں رہتے ہو, جس سوسائٹی میں رہتے ہو, متحد بن کے رہو, مل کے رہو, آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بنو, ایک دوسرے سے ملاقات کرو. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپس میں بندہ ایک دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت ہو گئی جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یعنی جو مسلمان صرف میری خاطر, کس کے خاطر؟ میری خاطر, یعنی آپ مجھے نہیں پہچانتے, میں آپ کو نہیں پہچانتا, اتنا پتا ہے کہ یہ مسلمان ہے, تو میں نے بس اس نیت سے سلام کیا کہ میں جس نبی کا غلام ہوں وہ بھی اسی نبی کا غلام ہے. بس حضور فرماتے ہیں میری خاطر جو آپس میں محبت پیدا کرے گا, میں محمد ان سے محبت کرنے والا ہوں, میں اس سے پیار کروں گا. تو اللہ کے نبی ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں جو بندہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے, آپس میں ایک دوسرے مسلمان سے پیار کرتے ہیں, اور ایک دوسرے پر خرچ کرتے رہو, پیسے خرچ کرتے رہو اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہو. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. آخری بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا میرے جلال کے لیے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں. کیا فرمائے گا؟ میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں. یعنی کوئی رشتہ نہیں تھا, بس میں نے آپ سے محبت اس لیے کی ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے, کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. کہاں ہیں ایسے لوگ جو میرے جلال کی وجہ سے دنیا میں پیار کرتے تھے؟ تو قیامت کے دن جب وہ آگے آئیں گے, اللہ فرمائے گا آج جب کہ میرے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے, آؤ چلو میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہو جاؤ, آؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہو جاؤ. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اللہ آپس میں محبت کرنے والے کو قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ پیار ہے, یہ محبت ہے. اور حضرت سیدنا مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے جب باہم ملاقات کرتے وقت خوش ہوتے ہیں تو ان کے گناہ اس طرح جڑتے ہیں جس طرح پت جڑ کے اندر پیڑ سے پتے گر جایا کرتے ہیں. جس طرح پت جڑ میں پتے گرتے ہیں, جب مسلمان سے ملاقات کرتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے تو اللہ ان کے بدن سے گناہوں کو بھی ایسے جھاڑ دیتا ہے, گناہ بھی ایسے ختم ہو جاتے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اور ایک بہترین بات جو حضرت فضیل بن عیاض فرما گئے ہیں. کون فرما گیا ہے؟ فضیل بن عیاض. یہ کون ہے؟ غریب نواز بھی کہتے یہ تو میرے پیروں میں سے لگتے ہیں. یہ فضیل بن عیاض جو ان کے پیروں کے بھی پیر ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کسی آدمی کا اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت اور الفت کے ساتھ صرف دیکھ لینا, یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. صرف مسلمان کو دیکھ لینا یہ بھی عبادت ہے. محبت سے دیکھ لینا, پیار سے دیکھ لینا, یہ بھی عبادت ہے. یہ اسلام ہے جہاں مسلمان کو دیکھنے پر بھی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اب مدد کا عالم کیا ہوگا, اس کی ہیلپ کا عالم کیا ہوگا, اس کے بگڑے ہوئے کاموں کو بنانے کا عالم کیا ہوگا, اس کے تو بہت زیادہ ثواب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.